الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب صدق الله مولانا العلي العظيم۔ اللہ نے قبلے کے متعلق اس پارے کے شروع میں احکامات بیان فرمائے اور وجہ یہ بنی کہ اہل کتاب کی طرف سے اسلام کے اوپر جب اللہ نے بیت المقدس سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم نازل فرمایا تو ان کی طرف سے اعتراض ہوا کہ یہ بھی کیسا مسئلہ ہے کہ کبھی بیت المقدس کی طرف اور کبھی کعبۃ اللہ کی طرف حکم دیا جا رہا ہے رخ کر کے عبادت ادا کرنے کا۔ اللہ نے ان کے بحث و مباحثے کو ختم کرتے ہوئے فرمایا کہ بحث تو اس انداز سے کی جا رہی ہے کہ لگ رہا ہے کہ دین میں اس سے زیادہ کوئی اہم مسئلہ نہیں۔ اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ قبلے کے سلسلے میں جتنی وضاحت کرنی تھی اللہ کو کر دی، اب جتنی وضاحت کی ضرورت تھی اس کے بعد اب آپ کو دین کے اہم مسائل کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور قبلے سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اپنا ایمان بنایا جائے اور وہ اوصاف اور صفات کو پیدا کیا جائے جو ایمان لانے کے بعد اللہ کو مطلوب ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ نے قرآن کریم نے اس آیت میں جو آج تلاوت ہو رہی ہے نیکی کے مختلف شعبے بیان فرمائے ہیں اور اسلامی قانون کے مختلف احکامات اللہ نے اب یہاں سے بیان فرمانے شروع کیے ہیں، اور ایک ایک کر کے اللہ اب سورہ بقرہ میں اللہ اسلامی قانون کو بیان فرمائیں گے، نیکی کے مختلف شعبوں کو بیان فرمائیں گے، اور یہ بیان فرمائیں گے کہ قبلے کی بحث بہت زیادہ جتنی وضاحت کرنی تھی اللہ نے کر دی، اب اس سے زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اب ایمان بنانے کی ضرورت ہے، اور ایمان بنانے کے لیے جو اوصاف جو صفات مطلوب ہیں ان کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اللہ نے لیس البر ان تولوا وجوہکم، کہ سارا کمال اسی بات میں نہیں آ گیا کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، لیکن کمال کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن اصلی کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ کی ذات و صفات پر یقین رکھے، من آمن باللہ، اور پورے ضابطۂ ایمان اور اعمال اور اخلاق کا پابند ہو۔ اگر کسی نے اللہ کی ذات و صفات کمالات پر یقین رکھا اور اپنے اعمال کو درست کیا، اخلاق کو درست کیا، اعمال کا پابند ہوا، تو کمال کی بات تو یہ ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا
کہ کمال تو یہ ہے کہ آدمی آخرت پر، آخرت کے دن پر یقین رکھے۔ اللہ کے نزدیک نیک وہ ہے اور نجات اسی کے لیے ہے جو پکا سچا متقی ہو۔ خالق کائنات پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کو قیامت کے دن پر ایمان ہو، اس کا ملائکہ پر ایمان ہو، ان کے وجود کو، فرشتوں کے وجود کو مکمل یقین کے ساتھ مانے اور سمجھے کہ وہ اللہ کی ایک برگزیدہ مخلوق ہے، اور جو بے شمار ہیں جن کی تعداد اللہ کو معلوم ہے۔ والکتاب، تمام کتابوں پر یقین رکھے اور تمام نبیوں پر کہ اللہ نے جتنے نبی بھیجے وہ حق ہیں، جو انسانیت کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں اللہ بھیجتے رہے، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور اللہ کے نبی پر اس طرح ایمان لائے کہ آپ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے خاتم النبیین ہیں، قیامت تک اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس طور پر نبی آخر الزماں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ یا اللہ نیکیوں کے یا ایمان بنانے کے یا کمال پیدا کرنے کے راستے بیان فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ کمال یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى۔ اللہ نے یہ بیان فرمانے کے بعد اعمال سے پہلے فرمایا کہ حقوق العباد کو ادا کرو، یعنی اعمال اور افعال کو درست کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے۔ کامل نیکی کو حاصل کرنے کا طریقہ اللہ نے بیان فرمایا۔ وَآتَ الْمَالَ، اپنا مال دو، کس کو؟ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یعنی اعمال میں سب سے پہلے تم اپنا مال خرچ کرو، اللہ کی محبت میں خرچ کرو۔ اللہ کی محبت میں خرچ کرنے کی علامت اللہ نے ایک بیان فرمائی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ناداروں کو، یتیموں کو، یعنی دیکھو تمہارے رشتہ داروں میں کتنے بچے ایسے ہیں جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کا بچپن میں جن کے والدین کا سایہ ان کے سروں پر سے اٹھ گیا، ان کے خرچوں کو اپنے ذمے لے لو۔ اور اس کے علاوہ صرف خاندانی نہیں، دور دراز بھی دیکھو، دوسرے غریب محتاجوں کو دیکھو، بے سہاراؤں کو دیکھو۔ والمساکین وابن السبیل، مسافروں کو دیکھو، لاچاری میں سوال کرنے والوں کو دیکھو، بے سوال کرنے والوں کو دیکھو، جو اپنی عزت نفس کی وجہ سے اپنے خرچوں کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کرتے، ان کو دیکھو۔ کفار کو، جن لوگوں کو، جن مسلمانوں کو قید کر لیا گیا ہے، گردن چھڑانے میں مسلمانوں کی مدد کرو۔ اسی طرح جن لوگوں کو کفار نے ظلماً قید کر لیا ہے یا مقروض ہو گئے ہیں، قرضے کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکل رہے، ان کے قرضوں کی ادائیگی کے ادا کرنے میں ان کی مدد کرو۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ایمان بنتا ہے اعمال سے، اور ایمان میں ترقی آتی ہے اعمال سے، اور اعمال کو درست کرو تو کمال یہ ہے کہ تم اپنی محنت کی کمائی ان لوگوں پر خرچ کرو۔ اور کیوں خرچ کرو؟ اللہ کی محبت میں خرچ کرو۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے قریبی رشتہ دار، اپنے اہل و عیال کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں، اور خاص طور پر وہ بچے جو بچپن میں اپنے باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہو گئے، تم ان کے باپ بن جاؤ۔ اس اعتبار سے
کہ ان کا خرچہ اوڑھ لو، اپنے ذمے لے لو کہ جو کچھ خرچ ہوگا میں اپنی طرف سے کروں گا۔ اللہ نے ایک فہرست بیان فرمائی کہ اس کے بعد مسافروں کو دیکھو، جو سوال نہیں کرتے ان کو دیکھو، جو مقروض ہو گئے ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرنے میں مدد کرو، جو قید کر لیے گئے ہیں ان پر۔ یہ دیکھیے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو زکوٰۃ دو، بلکہ فرمایا کہ خرچ کرو۔ زکوٰۃ کا تو درجہ ہے ہی، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حقوق بنتے ہیں مال میں سے، اس میں سے خرچ کرو۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے کمال کی بات، یہ ہے نیکیوں کے شعبے، یہ ہے وہ کام جو کرنے کے ہیں۔ اللہ نے یہ سلسلہ، یہ چونکہ آیت ذرا لمبی ہے اور اس کے بعد دوسری نیکیاں ہیں، اس آیت کو دو حصوں میں بیان کیا جائے گا۔ یہاں تک اللہ نے ایمان میں کمال کا درجہ کس طرح سے حاصل کیا جائے اس کی ایک فہرست بیان فرمائی، اور پھر اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ نے اور بھی نیکیوں کے شعبے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی بس یہی نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، یعنی صرف عبادت ہی کو کافی نہ سمجھو کہ ہم بہت بڑے متقی بن گئے، پارسا بن گئے، یا دین کی ساری محنت، ساری بحثیں مشرق و مغرب یا کعبہ ہم نے اس کو بنا لیا، پہلے یہ تھا، اسی بات پر نہ لگائے رکھو، بلکہ عبادات سے اوپر اٹھ کر اور بھی بہت سے عقائد اور بھی معاملات ہیں